کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، سلسلے کی ابتدا میں ایک روحانی علاج ہم بیان کرتے ہیں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور عمومی طور پر وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جن کی کالز آتی ہیں ان کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں جو روحانی علاج ہم آپ کو بیان کریں گے وہ ہے دیمک سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات گھروں میں لکڑی کا بھی کچھ، جیسے الماریاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، چوکھٹیں بنی ہوتی ہیں لکڑیوں کی، یا لکڑی کا کچھ سامان گھر میں ہوتا ہے، صوفہ سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، اسی طرح الماریاں ہوتی ہیں، درازے وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان لکڑی کی چیزوں میں بعض اوقات دیمک لگ جاتی ہے، لکڑیاں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اس کا برادہ نکل آتا ہے، لکڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں نقصان ہو جاتا ہے، چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دیمک سے حفاظت کا روحانی علاج بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے روحانی علاج؟ تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، پڑھنے کے لیے آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے عمل کرنے کا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، پھر اپنے گھر میں وہ استعمال کیجئے گا۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر کے لکڑی کی جو بھی اشیاء ہوں گی جن کو دیمک لگ جاتی ہے، تو وہ تمام اشیاء دیمک سے محفوظ رہیں گی، حفاظت ہوتی رہیں گی۔ تو الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین معلوم کرتے ہیں دیمک سے حفاظت کا روحانی علاج۔ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 31 پر دیمک کا علاج لکھا ہوا ہے۔ بہت آسان سا علاج ہے۔ جی، مکان یا دکان وغیرہ میں لگی ہوئی دیمک کا انشاءاللہ عز و جل اس عمل کرنے کی برکت سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کاغذ پر یہ اسماء مبارکہ جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا لکھ کر وہاں لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مکان یا دکان میں اگر دیمک وغیرہ لگی ہوگی اس کا انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کا وظیفہ آپ ارشاد نہیں فرمائیے، پڑھنا نہیں ہے، لٹکانا ہے ان کو، لکھ کر اسماء مبارکہ جو آپ بیان فرمائیں گے ان اسماء مبارکہ کو لکھ کر وہاں لٹکانا ہوگا، پڑھنا نہیں ہے۔ جی جی ارشاد فرمائیں۔ اسماء مبارکہ ان مبارک ہستیوں کے یہ نام ہیں کہ ان کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ جی جی، لکھنا بھی اسی طرح ہے جس طرح میں بیان کراؤں۔ اچھا۔ اول خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوم خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سوم خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چہارم خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، پنجم خلیفہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ششم خلیفہ سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 6 اسماء گرامی جو ہیں
یہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں، لکھ کر اس کو پلاسٹک لیمینیشن کر کے اس مکان یا اس دکان جس میں دیمک لگ گئی ہے وہاں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات مختلف سامان گھروں میں یا کسی کمرے میں رکھا ہوتا ہے، جیسے الماریاں بھی ہیں، درازے بھی ہیں، دیگر کبڈ وغیرہ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی بعض اوقات دیمک لگ جاتی ہیں، لکڑیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اب اگر مختلف کمروں میں، مختلف جگہوں میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ان میں دیمک لگ چکی ہے بالفرض، تو کیا ہر کمرے میں یہ لٹکانا ہوگا یا پورے مکان میں کسی بھی ایک جگہ یہ لٹکا دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل ایک بھی اگر لٹکا دیا جائے گا اس مکان میں، اللہ نے چاہا تو ان اسماء گرامی کی ایسی برکتیں ظاہر ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پورے گھر کے اندر انشاءاللہ چلے ماشاءاللہ، یہ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لٹکا دیا جائے تو دیمک سے حفاظت رہے گی، یہ ان کے لیے ہو گیا کہ دیمک کے خاتمے کے لیے، ہاں، دیمک کے خاتمے بھی ایک وظیفہ ہے کہ اچھا کہ دیمک سے حفاظت رہے، یعنی دیمک لگ چکی سمجھیں گے، اچھا وہ اس کے لیے یہ کہ اس کا سدباب ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، جن کے لگ چکی ہے دیمک، اب اس سے حفاظت کے لیے آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرما دیے کہ یہ اسماء مبارکہ 6 اسماء آپ نے ارشاد فرمائے کہ یہ لکھ کر وہاں لٹکا دیے جائیں۔ اگر ہم پیشگی ایسا کوئی حفاظتی عمل کرنا چاہیں کہ پیشگی ہمارے گھروں کا سامان دیمک سے محفوظ رہے، اس کے لیے بھی یہی وظیفہ کارآمد رہے گا یا اس کے لیے بھی کوئی؟ اس کے لیے بھی ایک وظیفہ اس کے لیے، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار، 41 ٹائمز پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک، نہ صرف دیمک بلکہ دوسرے کیڑے مکوڑوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائم، اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا روحانی علاج یہ تو پتہ چل گیا ہمیں، اور یہ جو آپ کو روحانی علاج دونوں بیان کیے گئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ جس کا نام ہے چڑیا اور اندھا سانپ، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسی میں ہی یہ دونوں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام گل محمد، والدہ کا نام حسینہ بھی۔ میرا معدہ اکثر خراب رہتا ہے جس میں درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد زبیر ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے۔ میں جاب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ جاب کی وجہ سے پریشان ہے، انشاءاللہ عز و جل زبیر نام بتائیں نا اپنے، زبیر بھائی آپ کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ شازیہ اور والدہ کا نام آسیہ، ہارٹ کا پرابلم ہے، دل تھوڑے کمزور ہے، تو کیا استخارہ بھی کروانا تھا؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ شادیہ نام بتائیں۔ میں نے کی بھی مزدوری، تو مزدوری کے پیسے نہیں دے رہا وہ۔ اچھا، مزدوری کے پیسے نہیں دے رہا ہوں، انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ وہ دیں، کسی کا بھی حق دبانا نہیں چاہیے۔ اگر دنیا میں اس کا حق دبائیں گے تو آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایسا وظیفہ، ایسا پیارا روحانی علاج بیان کریں گے، آپ کو بھی بتائیں گے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اتنا یہ مجرب عمل ہے کہ اگر آپ نے کیا نا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ تو ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی نے آپ کا حق دبا لیا ہے، کوئی آپ کے پیسے نہیں دے رہا یا آپ کو تنخواہ نہیں مل پا رہی، سیلری ملنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ تو جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ رکھ لیجئے گا، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ وظیفہ تحریر فرمائیے گا اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں اللہ کی رحمت سے آپ کو آپ کا حق مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد حنیف ہے، میری والدہ کا نام شکرہ بیگم۔ میرے کام میں دل نہیں لگتا، ہر کام میں جاتا ہوں، کوئی جس کام میں دل لگتا ہے اس کام سے نکال دیتے ہیں۔ کام میں دل نہیں لگتا، اور جس کام میں دل لگتا ہے وہاں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پڑھنے کے لیے بھی ہم آپ کو کچھ وظائف بتاتے ہیں، روحانی علاج بتائیں گے، صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ان کو پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل سب ہی بہتر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے گل محمد بھائی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ معدہ خراب رہتا ہے اور جسم میں بھی بہت زیادہ ان کے تکلیف رہتی ہے، اس حوالے سے روحانی علاج ان کے لیے کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ گل محمد بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ گل محمد بھائی، آپ یہ روحانی علاج سماعت فرمائیے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معدے کے، پیٹ کے جو بھی امراض ہیں ان سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ جب بالخصوص کھانے کے وقت جب کھانا کھائیں تو ہر نوالے پر آپ یا واجدو یہ ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا اور بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ 7 مرتبہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محیی یا محیی یا محیی یہ پڑھ کر اپنے وجود پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جسمانی تکالیف، پیٹ کے امراض، معدے کے امراض، کھانا ہضم ہونے میں پرابلمز، انشاءاللہ یہ سب آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یا محیی، یہ ارشاد فرمائے نا، میم ہا یا محیی، تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تلفظ کی درستی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہم کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اب بعض اوقات مرچ مسالے والے کھانے، تیز مرچوں والے کھانے اور زیادہ آئل والے کھانے استعمال کرنا، تو اس سے بھی بعض اوقات معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ہمارا پرہیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، جسمانی طور پر بھی پرہیز کرنا ہے اور گناہوں سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، باطن بھی روشن ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کرے پیٹ کا اگر ہم قفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہو گئے نا تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی، کبھی ہمارا معدہ خراب نہیں ہوگا، پیٹ خراب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں صحت کی قدر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اچھی ہوگی، طبیعت اچھی ہوگی تو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، نمازوں کی ادائیگی کر سکیں گے، نوافل کی کثرت کر سکیں گے، اسی طرح تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، تو عبادتی کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب صحت کی حفاظت نہ کی، قدر نہ کی، تو طبیعت خراب ہوئی تو بعض اوقات عبادتوں میں بھی سستی ہو جاتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جسمانی طور پر بھی اپنی صحت کی حفاظت کی کوششیں کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے صحت، اور اس نعمت کی قدر وہی جانتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس یہ نعمت موجود نہ ہو۔ تو ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، عملی علاج بھی کرنا ہے۔ اللہ کرے پیٹ کا قفل مدینہ، یہ کتاب امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں الحمدللہ عز و جل ایسے شاندار مدنی پھول لکھے ہوئے نا، پیٹ کا قفل مدینہ، اس میں جن کا وزن بڑھ گیا ہے نا اور جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ کی کتاب جو فیضان سنت کا ایک باب ہے، پیٹ کا قفل مدینہ، یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسے بہترین مدنی پھول ملیں گے، اور عمل ہم نے اگر اس پر کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ہمارا وزن بھی کم ہو جائے گا، پیٹ بھی نہیں بڑھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے زبیر بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ جاب کی وجہ سے بیچارے کافی پریشان تھے نا، جاب نہیں مل پا رہی ان کو، اب روزگار کا حصول ہو جائے، روزگار مل جائے، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف زبیر بھائی کو بلکہ جو بے روزگار ہیں ان کو جلد حلال و آسان بقدر کفایت روزگار عطا فرمائے۔ مایوس نہ ہوں، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک روحانی علاج جو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کیجیے۔ وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ 182 ٹائمز اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیے۔ 182 بار یا لطیف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ دست دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
دراز کیجیے اور جائز اور آسان ملازمت حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. یا لطیف. جی یہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں، یا لطیف یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے. تو اب لطیف اس میں طا ہے. بعض اوقات ہم تا اور طا دونوں میں فرق نہیں کر پاتے. اب اگر ہم اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ان صفاتی نام کی برکت سے ہم فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تلفظ کی درستی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہوگا. یہ جن کو جاب نہیں مل پاتے، روزگار جن کو نہیں مل رہا، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے جو بیچارے پریشان ہیں، تو انہیں چاہیے کہ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ، اور پھر 182 مرتبہ یا لطیف. یا لطیف لام طا یا فا لطیف. اگر لطیف پڑھیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا. یہ تا نہیں ہے، یہ طا ہے. یا لطیف، یا لطیف پڑھنا ہے 182 مرتبہ. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی. اور سب سے بڑا وظیفہ حصول روزگار کے لیے وہ ہے نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی بھی ہو، 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر ہم عمل ہو. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہیں مزدوری کی نا، جاب کرتے تھے، مزدوری بیچارے کرتے تھے، اب وہ سیٹ ان کو پیسے نہیں دے رہا. اب کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں، ان کے لیے دعا بھی دیجیے اور ان کو ان کی مزدوری مل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا جائز حق جلد آپ کو عطا فرمائے. جی. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں اور عشاء کی نماز کے بعد چاہیں تو اس کو آپ کر لیجئے، اس عمل کو، اس میں یکسوئی، اور اس کے ساتھ آپ وہ یہ کہ 2 رکعت آپ نفل ادا کریں. جب آپ سجدے میں جائیں تو 3 مرتبہ جو سجدے کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یا معز یا مذل، یا معز یا مذل، یا معز یا مذل، یہ 75 مرتبہ فی سجدہ آپ کو پڑھنی ہے. اور سلام پھرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا دیجئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ آپ کا جائز حق آپ کو مل جائے، تا حصول مرادی عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ کام میں ان کا دل نہیں لگتا. کام میں دل لگنے کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں. آسان سا اس کا روحانی علاج ہے. اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 101 مرتبہ 101 ٹائمز کسی کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اسے اپنے بازو پر باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل حلال اور جائز نوکری کاروبار دھندے میں دل لگ جائے گا. اچھا، یہ تعویذ خود تیار کر لیں؟ جی جی. یا یہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی مل جائے گا؟ نہیں، تعویذات اطاریہ کے بستے سے نہیں مل سکے گا. یہ لکھ کر دے دیں گے تعویذات والے جیسے نہیں، یہ خود ہی لکھ لیں. اذن عام ہے اس میں، تو ظاہری بات ہے کوئی وہ نہیں ہے. اذن عام ہے تو یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور خود لکھ کر اس طرح تعویذ بنا کر یہ بازو خود گلے میں ڈال لیں. اچھا، بعض اوقات کئی والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے کا کام میں دل نہیں لگتا، تو کیا والدین یہ تعویذ خود لکھ کر بچوں کے گلے میں بھی ڈال دیں؟ جی جی، والدین بھی لکھ سکتے ہیں. اور لکھنا کیا ہے؟ یا اللہ 101 مرتبہ. یا اللہ جی 101 مرتبہ لکھنا ہے، اور اس کو فولڈ کر کے اس کو چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر اس کو بازو پہ پہننا ہے. اس کے کوئی کپڑے وغیرہ کی قید ہے کہ گرین کپڑے میں یا کالے کپڑے میں، سفید کپڑے میں ہی لپیٹنا ہے؟ اس کی کوئی قید نہیں، کپڑا لے سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. اور چمڑے اور ریگزین میں اگر سلوا لیا تو بعض کیا کرتے ہیں واش روم وغیرہ، اور اس حوالے سے ان کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں اتار لوں کیا کروں، تو وہ پہن سکتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا اور بہت سارے سوالات کے جواب بھی آپ کو مل چکے ہوں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے. ہماری جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کال تھیں، ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا شازیہ نام بتایا تھا کہ ان کے ساتھ ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو دل کا مسئلہ ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ کوئی عملیات، اثرات، بندش کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہی ہے. ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اب جو ہارٹ پیشنٹ ہیں
جن کا دل بہت زیادہ گھبراتا ہو یا جن کے دل کے وال بند ہو چکے ہوں، دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، تو وہ مریض بھی، اور بالخصوص جن اسلامی بھائی نے قول کی مریضہ کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا، ان کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دل کو قوت نصیب ہوگی، طاقت ملے گی، اور دل کے امراض سے بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ ہوا روحانی علاج۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے۔ پھر یہ دم کیا ہوا سیب صبح نہار منہ، خالی پیٹ پر صبح نہار منہ یہ کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی۔ مزید قولز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجئے۔ میرا نام محمد شعیب اتاری ہے، میرا تعلق حاجی علی نگر ہند بمبئی سے ہے۔ روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ جنات سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات سے حفاظت کا روحانی علاج، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ محمد عمران، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کھاتا بھی لگتا نہیں ہے، مجھے وہ جگر میدا میرا وہ کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جگر کام نہیں کرتا آپ کا۔ جی بڑھتے ہیں روحانی علاج کے جواب کی جانب۔ ہمارے پہلے جو اسلامی بھائی کی ویڈیو کال تھی، انہوں نے بتایا کہ جنات سے حفاظت کا روحانی علاج۔ شعیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے شریر جنات سے، اور شریر جنات کے شرور فتن سے سب کو محفوظ رکھے۔ روحانی علاج عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ روزانہ آپ کسی بھی وقت 29 مرتبہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت و بلا جنات وغیرہ سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ یا مہیمنو، جی یا مہیمنو، میم ہا یا میم نون، یا مہیمنو 29 مرتبہ۔ جنات سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں۔ ان وظائف کو بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے جنات سے حفاظت کے لیے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، اور کارڈ کا عمل بھی بآسانی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، عمران بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ جگر کام نہیں کر پا رہا، صحت نہیں بن پا رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت یابی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ عمران بھائی آپ یوں کیجئے، آپ روزانہ کسی بھی وقت اول آخر درود شریف کے ساتھ 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پینے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جگر کے جو امراض ہے اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور عمران بھائی ایک مدنی مشورہ بھی میں آپ کو پیش کرتا چلوں کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجیے، اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ جن کا جگر خراب ہو چکا ہے، جن کا معدہ خراب ہو چکا ہو، یا جن کے جگر میں کوئی انفیکشن ہو چکا ہو، معدے میں انفیکشن ہو چکا ہو، کسی بھی حوالے سے جسمانی تکلیف ہو، تو تعویذات اتاریہ کے بستے پر پلیٹوں کا 40 دن کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ 40 دن تک یہ پلیٹیں پلانی ہوتی ہیں مریض کو، تو یہ آپ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کو صحت بھی نصیب ہوگی۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے پڑھنے کے لیے، ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجیے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।